جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اسپین ویزا کے لیے جو بھی آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کا میٹرومونیو بن گیا ہے یا بنوانا ہے ابھی، میٹرومونیو اس کو کہتے ہیں، جو ہمارا جو نکاح نامہ ہے نا، آپ کا جو آپ کا خامند یا آپ کی بیوی اپنے خامند کو بلا رہی ہے یا بچوں کو بلانا ہے، تو ان کے لیے جن چیزوں کو خاص خیال رکھنے، ایک تو میٹرومونی ہوگا تب جا کر آپ کا ویزا اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو ڈاکومنٹ یعنی اس میں لگتے ہیں تو وہ کون کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ۔ اور یہ دیکھیں اس کی ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے 3 منتھ ہوتی ہے۔ جو ہی آپ کی اپائنٹمنٹ یا ڈاکومنٹ آپ کو قریب آ رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے کریں کہ ان ڈاکومنٹ کا خاص خیال رکھیں، اور جب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی ساری جو محنت کی ہوئی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا یا ان کو بتایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں ان کے یعنی جب قریب ٹائم آئے گا، آپ نے سبمیشن کے لیے کرانا ہے اور اس کو بھیجنا ہے، تو یعنی سب سے پہلے ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ، وہ 3 ماہ سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے یہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، تو وہ بھی 6 منتھ سے زیادہ پرانا نہیں ہے، وہ فریش، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے، FRC ہے، MRC، اگر بہت زیادہ پہلے آپ نے نکلوایا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو یعنی 1 سال کے لیے ان کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ یہ اسپیشل چیزیں ہیں، اسپیشل خاص چیزیں ہیں جن کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مولوی والا نکاح نامہ ہوتا ہے یا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، وہ اس کی یعنی ویلیڈیٹی جو ہے نا وہ فار ایور رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ باقی جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان ڈاکومنٹ کو اپوسٹل کرانے سے پہلے آپ نے اس کی چیکنگ کرنی ہے، جو عام طور پہ نہیں بتایا جاتا۔ ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، ہمارا تو 40 سال سے پہلے پرانا ہے، ان سے تعلق ہے۔ تو اس وقت وہ بے فارم جو برتھ فارم جو نا پرانے لگا کرتے تھے، جب پرانے لگا تو ایک آدمی کی پوری فائل کمپلیٹ ہوئی، بہت سا یعنی عرصہ وہ سارے کا ڈاکومنٹ انہوں نے تیار کیے، تو ایک جو برتھ جو سرٹیفکیٹ تھا نا، اس کا جو یہ یونین کو سے پہلے پرانے زمانے میں ملتا تھا، اس میں سیریل نمبر نہیں تھا، سیریل نمبر انہوں نے تو کیسے لگا دیا؟ تو جب ساری کی ساری فائل انہوں نے واپس کر دی کہ تمہارے سے یہ تو ساری غلط ہے، کیا ہوا ہے اس میں جی؟ برتھ سرٹیفکیٹ جو سیریل نمبر وہ غلط ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ ان کا نام یعنی پاسپورٹ کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی جو اگر آپ کے CNAC ہیں وہ نمبر وغیرہ سارے پورے ہو چاہیے، پھر FRC، MRC اور برتھ سرٹیفکیٹ میں اور میڈیکل میں اور کریکٹر سرٹیفکیٹ میں، یہ آپ خود چیکنگ کر لیں۔ اگر چیکنگ نہیں کرواتے تو ہماری سروسز اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈاکومنٹ کو چیک کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یعنی ان کی اپوسٹل آپ کرائیں گے۔ اپوسٹل کرانے کے بعد یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپوسٹل کرانے کے بعد پھر آپ نے اسپین سے جو ویلڈ ہیں لوگ جن کو ٹرانسلیشن ہے تو وہاں آپ بھیجیں گے، اور اس کا جو ہے نا ٹرانسلیشن اسپینش میں وہ آپ کرائیں گے، تب جا کر آپ کے یہ لیگلائزیشن کے لیے ڈاکومنٹ آپ کو سبمٹ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم میٹرومونیم منگوانا ہے آپ نے، اور جب یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، اس کے ساتھ پھر آپ نے یعنی اپائنٹمنٹ بھی اویل کرنی ہوتی ہے۔ اپائنٹمنٹ اویل کرنے کے لیے اگر آپ اس ویب سائٹ BLS اسپین کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے تو وہاں سے آپ بک کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مشکل آ رہی ہو تو ہماری سروسز بھی حاضر ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی ہیلتھ انشورنس لینی ہے، ڈاکومنٹ فارم ان کی فلنگ کرنی ہے، پوری فائل کی بھی تیاری کرنی ہے، تو ہماری سروسز حاضر ہوتی ہیں۔ میں محمد منشب ہوں، ہمارا بہت پرانا DQ دارالقلم کے نام سے آفس وہاں آپارہ میں موجود ہے۔ تو اور اس کے بعد آپ نے جو آدمی آپ کو بلا رہا ہے، سپوز آپ کو بلا رہا ہے، تو ان کی بھی جتنے پاسپورٹ ہوتا ہے نا، پاسپورٹ مکمل 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ان کی ساری آپ نے PDF فائل بنا لینی ہے اور اس کے پرنٹ کلر کرا لینے ہیں، کیونکہ وہ اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی، وہ مقصد یہ ہوتا ہے
کہ یہ جو ہے نا آپ کی پاسپورٹ یعنی سارا مکمل لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی ہسٹری کیسی ہے، یہ لوگ اچھے بھی ہیں کہ نہیں، جی اپنے کام میں مخلص بھی ہے کہ نہیں مخلص، اور یہ ان کی کہیں کرمنل تو چیز تو نہیں ہے۔ جب وہ پورے پاسپورٹ دیکھے گا اس میں پتہ کیا آئے گا بھئی کب اس نے سفر کیا ہے پاکستان کا، کب کہاں کہاں کنٹری میں، کن کن کنٹری میں گھومتا رہا ہے، کب آیا، کب گیا ہے، کس وقت یہ چلا گیا ہے، اور اس کے وہ ساری ڈاکومنٹ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ہے وہ آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے، ابھی اتنے جب قریب آ جائے گا نا وقت تو اس وقت میڈیکل آپ کرائیں گے، اور اس کی پھر ٹرانسلیشن کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا بھی حساب رکھیں کس وقت آپ نے یہ کرانی ہے ٹرانسلیشن، یعنی میڈیکل کرانا ہے، پھر اس کی یا اپنے اس کو کرانا ہے، پوسٹل بھی کرانا ہے، اسی طرح کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ایف آر سی ہے، ایم آر سی، ایف آر سی، ایم آر سی اور برتھ سرٹیفکیٹ ان کی 1 سال تک ہوتی ہے ویلیڈیٹی، باقی ڈاکومنٹ کی مطلب تھوڑی ہوتی ہے، جو خصوصی طور پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی یہ ویلیڈیٹی کام ہوتی ہے۔ تو آپ جب بچوں کو بلائیں گے، اور بچوں کو جب بلائیں گے تو اگر بیوی کے ساتھ بچے بھی ہیں تو وہ اس میں کیا کریں گے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی لگے گا اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لگے گا، اور فارم فلنگ وغیرہ ساری آپ کر کے تو وہاں اپوائنٹمنٹ لیں گے۔ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اگر آپ کو ہماری سروسز بھی چاہیے تو ہم بھی اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے آپ خود ہی لیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں بندے کو